بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار پڑھنے کی برکت اور فائدے۔ 3 افراد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا زمین میں قحط پڑ گیا، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایت لے کر آئے مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال و اولاد ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ استغفار کا ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سفر میں تھے۔ ایک قصبے میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کی عاجزی اور انکساری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر خوب آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ آپ نے مسجد کے باہر بیٹھنا چاہا تو اس نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا۔ یہ تمام منظر ایک نان بائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قریب ہی تھا۔ اس نان بائی نے امام کو اپنے گھر میں رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفر اللہ کر رہا ہے۔ امام نے استفسار کیا کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا ہے؟ نان بائی نے جواب دیا میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک نے عطا کیا۔ ہاں ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ نان بائی بولا میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ امام فرمانے لگے میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا قبول کی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہمارے استغفار کو قبول کرے۔ آمین۔